خدا یسوع مسیح کے جلالی مقدس پاک اور نہایت ہی معتبر نام میں آپ سب کو سلام۔ میں خدا کا خادم پاسٹر نسیم برکت گیٹ فار نیشنز چرچ لاہور پاکستان کی طرف سے آج آپ کے لیے برکت چاہتا ہوں، سلامتی کو مانگ لیتا ہوں۔ اور میرے عزیزو، آج ایک بہت اہم موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور کچھ سکھانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے آپ کو اس پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے، لائک اور سبسکرائب بھی کرنا ہے اور دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ خداوند کا کلام ہر جگہ تک پہنچے۔ اہم پیغام یہ ہے کہ خدا کا کلام جو اس نے روح القدس کی ہدایت سے، انبیاء سے، بادشاہوں سے لکھوایا، تاکہ اس کا پیغام جو ہے دنیا کے عام لوگوں تک پھیل جائے۔ اور پرانے عہد نامے کی جب کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں، پیدائش سے لے کر ملاکی نبی کا صحیفہ، ہم یہ جانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے ہر ایک صحیفے کے اندر اس کا ایک پیغام چھپا ہوا ہے۔ آج انہی پیغامات کو سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہے کہ پیدائش کی کتاب ہمیں کیا سکھاتی ہے، کیا بتاتی ہے؟ یہ دنیا کے بننے کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ خدا نے اپنے منہ کے کلام سے اس کائنات کو خلق کیا۔ اس کے بعد خروج کی کتاب ہے، یہ واضح کرتی ہے کہ ہم نے اس جہان سے کوچ کرنا ہے، ہم یہاں پر مسافر ہیں، ہم نے یہاں پر بیٹھے نہیں رہنا بلکہ اس دنیا سے جانا ہے۔ اس کے بعد احبار کی کتاب ہے، یہ شریعت خدا بندی بتاتی ہے، خدا ان کی شریعت کو بیان کرتی ہے کہ خدا نے جو احکامات، جو پیغامات دیے وہ انسان کی بھلائی کے لیے ہیں۔ اس کے بعد گنتی کی کتاب ہے، یہ مردم شماری کرتی ہے کہ ہم دنیا میں مسافر اور پردیسی ہیں، ہم نے یہاں پر بیٹھے نہیں رہنا، ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد استثنا کی کتاب تقاضا کرتی ہے کہ ہم شریعت کو سیکھیں، اور استثنا کا مطلب ہے دہرانا، کیونکہ اس کتاب کے اندر شریعت دہرائی گئی ہے۔ اہم پیغام یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو اور خدا کے کلام کو بار بار پڑھیں اور سیکھیں۔ اس کے بعد ہم یشوع کی کتاب کے اندر آتے ہیں۔ یشوع موسیٰ کے بعد ایسا نبی ہو گزرا ہے جس نے بنی اسرائیل کو کنعان کی سرزمین کا وارث کروایا، اور کنعان کی سرزمین آسمانی وطن کی علامت ہے، آسمانی گھر کی علامت ہے۔ اس کے بعد قضات کی کتاب آتی ہے، اور قضات کی کتاب کے اندر خدا براہ راست انسان پر حکمرانی کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا ہوا کہ انسان نے خدا کی حکمرانی کو رد کر کے انسان کو پسند کیا کہ ان کے لیے کوئی بادشاہ ہو۔ انہوں نے تقاضا کر دیا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مہیا کر۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رود کی کتاب ہمیں داؤد نام سے واقف کراتی ہے، خدا کا بندہ داؤد اس نام سے واقف کرواتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیموئیل، سلاطین اور تواریخ کی دو کتابیں ہیں، یہ ہمیں شاہان یہودا اور شاہان اسرائیل کی داستانوں کے بارے میں بیان کرتی ہیں۔ تاریخ کی کتابیں ہیں، اور یہ بیداری کی مثالیں اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں کہ کس طرح جو اچھے بادشاہ آئے، چاہے وہ یہودا کے ہیں یا اسرائیل کے ہیں، انہوں نے اچھے کام بھی کیے، لیکن ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ لیکن جو خدا کے ساتھ نہیں چلتے رہے، جنہوں نے بت پرستی کو رواج دیا، وہ زیادہ ہیں۔ یہ تاریخ کے تعلق سے ہمیں بیان کرتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد عزرا کی کتاب آتی ہے، اور عزرا کاہن تھا۔ اسرائیلی جو اسیری کے اندر چلے گئے ان کو یہ واپس لاتا ہے، ان کو اسیری سے واپس لاتا ہے، یہ اس کے تعلق سے بیان کرتی ہے۔ پھر ہم نہمیہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں۔ نہمیہ نیا یروشلیم اور دیوار بنانے والا ہے، تعمیر کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آستر کی کتاب ہے۔ آستر کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کے اوپر تلوار لٹک رہی تھی، ان کو قتل کرنے والے تھے، ان کی نسل کشی کرنے والے تھے، لیکن آستر نے ہمت باندھی، بادشاہ کے سامنے چلی گئی اور قوم کو بچا لیا۔ میرے عزو، یہ اس دلیر عورت کی کہانی ہے
جس نے اپنی قوم کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ لیا اور بادشاہ کے سامنے چلی گئی۔ یہ نجات کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایوب کی کتاب ہے۔ ایوب کی کتاب کے اندر ہمیں ایمان کی بہت بڑی گواہی ملتی ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو با صبر ہے، با ایمان ہے، اور یہی ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم بھی با صبر ہوں اور با ایمان ہوں اور خداوند پر توکل کریں۔ چاہے جتنی مرضی مشکلات آ جائیں، ہم نے خداوند پر توکل کرنا ہے۔ اس کے بعد زبوروں کی کتاب ہے، اور زبور ستائش خداوندی ہے۔ یہ کتاب ہمیں بیان کرتی ہے کہ ہم نے خدا کی ستائش، اس کی پرستش، اس کی حمد کیسے کرنی ہے۔ اس کے بعد کتاب آتی ہے امثال کی، اخلاق کا درس دیتی ہے، اور نوجوانوں کے لیے اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ خدا کے کلام کو سیکھیں، جانیں کہ نوجوانوں کے بارے میں خدا کا کلام بیان کیا کرتا ہے۔ پھر میاں بیوی کے تعلق سے اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وائز کی کتاب ہے، یہ عقل دیتی ہے، یہ عقل بخشتی ہے، حکمت دیتی ہے، حکمت کی کتاب ہے۔ اس کے بعد غزل الغزلات ہے، یہ مسیح اور کلیسیا کی الہی محبت کو عیاں کرتی ہے کہ مسیح دلہا ہے، کلیسیا دلہن ہے، اور پرانے دور کے اندر جب لکھی گئی تو یہ خدا اور بنی اسرائیل کی محبت کے تعلق سے بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد جو کتاب آتی ہے وہ ہے یسایہ نبی کا صحیفہ۔ یہ مسیح کے آنے اور اس کے دکھوں کو بیان کرتی ہے، اس کے دکھوں کو اجاگر کرتی ہے، اور یسایہ کا 53واں باب خداوند یسوع مسیح کی عین مصلوبیت کے سارے واقعے کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد یرمیا کی کتاب ہے، یہ قوم کے دکھوں کو اپنے اوپر لینے والا نبی ہے، یہ مصیبت اٹھانے والا نبی ہے، آنسو بہانے والا نبی ہے، یہ قوم کے دکھوں کو یہ کتاب بیان کرتی ہے۔ اور اس کے بعد نوحہ آتا ہے، یہ قوم پر ماتم کنا ہے۔ یرمیا کا لکھا ہوا یہ صحیفہ، یہ نوحہ، یہ قوم پر ماتم کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد حزقیل نبی کا صحیفہ آتا ہے، یہ خدا کے بھیدوں کو آشکارا کرتی ہے۔ خدا کے بھید کیا ہیں، خدا کے جو چھپے ہوئے راز ہیں وہ کیا ہے۔ اس کے بعد دانیل نبی کا صحیفہ آتا ہے، دنیا کے آخر میں کیا ہوگا یہ کتاب بیان کرتی ہے۔ نبوتی کتاب ہے جو آنے والے وقت میں، آخر وقت میں یہ بیان کرتی ہے کہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم ہوشیہ نبی کا صحیفہ دیکھتے ہیں، توبہ کرنے کی دعوت دیتی ہے یہ کتاب۔ یہ صحیفہ دعوت دیتا ہے کہ ہم توبہ کریں۔ اس کے بعد یوئیل نبی کا صحیفہ ہے، یہ خدا کی عدالت کو بیان کرتا ہے کہ خدا عدالت کرے گا۔ اس کے بعد ہم آموس کی کتاب کو دیکھتے ہیں، یہ آموس کی جو کتاب ہے خدا کے غصے کو جو ادوم پر ہے ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم ابدیہ کے صحیفے کو دیکھتے ہیں، اسرائیل کے لیے مخلصی اور ادوم کے لیے بربادی کا اعلان کرتی ہے یہ کتاب۔ اور اس کے بعد یونا نبی کا صحیفہ ہے، اور یہ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے متعلق بیان کرتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کتاب کا اور یونا کے صحیفے کا حوالہ دیا تھا کہ اس جہان کے لوگ نشان طلب کرتے ہیں، لیکن یونا نبی کے نشان کے علاوہ کوئی اور نشان نہیں دیا جائے گا۔ جس طرح یونا مچھلی کے پیٹ میں رہا 3 دن اور 3 رات، اسی طرح ابن آدم بھی زمین کے نیچے رہے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ مسیح کے جی اٹھنے کے متعلق بیان کرتی ہے۔ پھر میکا نبی کا صحیفہ ہے، یہ صحیفہ خدا انصاف، عدالت، رحم اور نجات دینے والا ہے، یہ بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد ناہوم کی کتاب ہے، نینوا کی بربادی کے بارے میں نبوت ہے۔ اس کے بعد حبقوق کی کتاب ہے، ایمان کی بات کرتی ہے، چاہے میرا سب کچھ جاتا رہے لیکن میں پھر بھی خداوند کی تعریف کروں گا۔ اس کے بعد صفنیہ ہے، یہودا کے گناہوں کو عیاں کرتی ہے۔ میرے عزیزو، اس کے بعد حجی نبی کا صحیفہ آتا ہے، ہیکل کی تعمیر کے متعلق بیان کرتی ہے۔ جب سب لوگ اپنے گھروں کو بنانا شروع ہو گئے تھے، تب حجی نبی اٹھا اور اس نے لوگوں کو تحریک دی کہ خداوند کا گھر ویران پڑا ہے، لکڑی لاؤ، سب چیزیں لاؤ اور خداوند کا گھر تعمیر کرو۔ اس کے بعد زکریا نبی کا صحیفہ ہے، مسیح کی آمد ثانی کے تعلق سے بیان کرتی ہے۔ اور اس کے بعد پرانے عہد نامے کا آخری صحیفہ
ملاکی نبی کا صحیفہ ہے، مسیح خداوند کے پیشرو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں یہ صحیفہ بیان کرتا ہے، اور اس کتاب کے اندر مکالمہ موجود ہے انسان اور خدا کے درمیان۔ اور اس آخری کتاب میں خدا یہ بھی بیان کرتا ہے کہ تم اگر دیکی دو گے تو میں تمہارے لیے کیا کروں گا۔ خدا وعدے کرتا ہے آسمان کھولوں گا، برکت جاری کروں گا، ٹڈی کو ڈانٹوں گا، تمہاری زمین کے حاصل کو نہیں برباد کرے گی۔ یہ کتاب ان تعلق سے بیان کرتی ہے۔ تو میرے عزو، ان کتابوں کو پڑھنا، جاننا، سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو ٹھیک طریقے سے جان سکیں۔ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ خدا کا کلام پھیلے۔ گاڈ بلیس یو۔